پہلے تو بتائیے گا کہ تاکہ آپ کا ہمارا کہنا ظاہر ہے ہمارا کہنا ہے آپ کا کہنا آفیشیل ورڈ ہوگا گورنمنٹ پاکستان کا ریاست پاکستان کا. وہ کہہ رہے ہیں جی 2 طیارے پکڑ لیے ہیں, پتہ نہیں JF-16 بھی ہے اور F-17 بھی ہے, ایک پائلٹ پکڑ لیا ہے, اسلام آباد میں 20 مقامات پر حملے ہو گئے, سیالکوٹ حملے کی زد میں ہے. یہ کیا ایسا کچھ ہو گیا ہے کیا؟ دیکھیے جس ملک کا غرور خاک میں ملا دیا ہو پاکستانی شاہینوں نے, جن کے 5 رافیل جیٹس, اور وہ جیٹس جن کا کہا جاتا تھا کہ یہ گر ہی نہیں سکتے, یہ ہائیسٹ ٹیکنالوجی ہے, یہ بڑے اعلیٰ قسم کے جیٹس ہیں, اور یہ رافیل کمپنی پوچھ رہی ہے کہ خدا کے بندو تم لوگوں نے ہمارا خاک میں ملا دیا غرور, کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے انوینسیبل ہیں, ان کے سٹاکس گر گئے ہیں. وہ پوچھ رہے کس طرح کے پائلٹ تھے جنہوں نے ہماری بالکل کمپنی کو ہی ریپوٹیشن اس کی خراب کر دی ہے. اب دیکھیں 5 جہاز گرا دیے, آج 29 ڈرون, اور وہ ڈرون بھی عام ڈرون نہیں ہے, یہ وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے کہ یہ ڈرونز کے رافیل سمجھے جاتے ہیں, بہت سفسٹیکیٹڈ. 29 ڈرون گرا دیے. لائن آف کنٹرول پہ جو مارکے ہم لڑ رہے تھے, اس حملے کے دوران یونٹ کا اڑنا سمجھا جاتا ہے بہت بڑی بات ہے کہ جی پورا فوج کا یونٹ اڑا دیا. ہم نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑایا. اچھا, پھر لائن آف کنٹرول پہ 40 سے 50 ان کے فوجی ہلاک ہوئے, ان کو مار دیا. اور پھر سفید جھنڈا لہراتا ہوا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا اس قوم پہ, ہماری بہادر افواج کے طفیل, کہ جب 7 کی صبح سورج نکلا تو میں یہ ادھر اپنے وار روم میں موجود تھا, اور میرے پیچھے اسکرینوں پہ انڈین میڈیا کی 2 چیزیں چل رہی تھی. ایک سفید جھنڈا چل رہا تھا, اور ایک رافیل کا ملبہ چل رہا تھا جو انڈین میڈیا دکھا رہا تھا کہ یہ اٹھایا جا رہا ہے. تو دیکھیے اب اتنی بڑی شرمندگی جو بین الاقوامی سطح پہ ہوئی, اس کی خفت مٹانے کے لیے, اس شرمندگی کو اوورکم کرنے کے لیے, اور ریپوٹیشنل ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جھوٹی کہانی گھڑی گئی ہے, اور یہ بائی ڈیزائن ہے. برکا دت کا ٹویٹ دیکھیں, سدھارتھ سبل کا دیکھیں, یہ سارے آپس میں چیزیں طے کر کے اب یہ جھوٹ کا پلندہ پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں, کیونکہ یہ اتنی بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں. تو میں گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے ان تمام چیزوں کو ڈینائی کرتا ہوں. ہم نے نہ تو, اور آپ اس کو بھی ڈینائی کرتے ہیں کیونکہ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کل رات امرتسر پہ بہت جو ہے وہ گولے برسائے, یعنی کہ امرتسر پہ بہت ہم نے ڈرون چلائے ہیں, اور پھر ابھی بھی جموں کے بہت سارے علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لمحے کو اگر یہ سچ مان لیں, جو کہ ہم ان کی بات کو تو کبھی بھی سند نہیں مانیں گے, تو بھائی تو یعنی ان کا تو نیریٹو چاروں طرف سے چاروں شان چت ہے. اس لیے کہ اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کا یہ بیانیہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں صلاحیت ہی نہیں کچھ کرنے کی, پھر تو پاکستان نے بہت کچھ کر دیا ہے. لیکن ہم تو اس وقت یہی کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں, ہم جب کریں گے اپنی مرضی سے کریں گے, آپ کی خواہش پہ, اپنے مقام پہ, آپ کی خواہش میں نہیں کریں گے. تو ہمارا تو اس وقت یہی موقف ہے کہ ہم نے ایسا کچھ فی الحال نہیں کیا ہے. آپ کی بات سے مجھے دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کل کہا کہ پاکستان نے امرتسر میں سکھوں کے گردوارے کو اٹیک کیا. جی ہاں, جی ہاں. او بھائی, ہم نے ان حالات میں سکھ یاتریوں کے ویزے کینسل نہیں کیے. جی ہاں, ان کو ملک چھوڑنے کا نہیں کہا. That was the only exception. ہم کسٹوڈین ہیں وسیم بدامی صاحب, ننکانہ صاحب کے, کرتارپور کے, پنجا صاحب کے, ان تمام سکھوں کے مقدس مقامات کی نہ صرف ہم خدمت کرتے ہیں, اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امرتسر میں گردوارے کو اٹیک کرتے ہیں؟ یہ چیپ انڈین ٹیکٹکس ہیں. میں یہ ساری چیز ڈینائی کرتا ہوں. PAF has incurred no loss, کسی قسم کا کوئی ڈیمیج کسی جہاز کو, ایئر فورس کو پاکستان کی نہیں ہوا. کسی قسم کا کوئی میزائل ہم نے ابھی تک نہیں داغا, نہ ہم نے کوئی ایسا اٹیک فی الحال کیا ہے جس کی یہ خبر دے رہے ہیں. دیکھیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایک بات بہت واضح کر دی ہے, اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کر دی ہے, کہ پاکستان اپنے تعین کردہ وقت اور جگہ کے اوپر رسپانس دے گا, اور بھرپور دے گا. دیکھیے میں اب میرا یہ سلوگن ہے اب کہ جواب بھرپور ہوگا اور ضرور ہوگا. یہ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں جواب بھرپور ہوگا اور ضرور ہوگا, اور کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں آپ. یہ بالکل, کیونکہ دیکھیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ اختیار دے دیا ہے, اور جب بھارت نے بزدلانہ حملہ کیا رات کو, جس کا ہم نے بھرپور جواب دیا, اس کے بعد ہمارا اقوام متحدہ کے چارٹر اور آرٹیکل 51 کے مطابق یہ حق اسٹیبلش ہو چکا ہے رسپانس دینے کا. تو یہ اب جو جھوٹ اور پروپیگنڈا اور طرح طرح کی باتیں بھارتی میڈیا کر رہا ہے, یہ شرمندگی مٹانے کے لیے کر